بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جب مسافر شریعت کے بتلائے ہوئے چند شرائط کو پورا کر لیتا ہے اور ان شرائط کی پابندی کرتے ہوئے، ان شرائط کو پورا کرتے ہوئے جب وہ سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نمازوں کو 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھنا سنت ہوتا ہے۔ یعنی جب وہ ایسا سفر کرتا ہے جن میں شریعت کے بتلائے ہوئے شرائط پورے ہوتے ہیں، جو شرائط میں بھی آپ کو بتلاؤں گا، تو یہ شرائط اگر پورے ہوں اس کے سفر میں، تو اس کو جو نمازیں ہوتی ہیں 4 رکعت والی فرض نمازیں، وہ 2 رکعت پڑھنا اس کے لیے سنت ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہ پڑھے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں پڑھے گا اس طرح 4 رکعت والی 4 رکعت والی فرائض 2 رکعت، تو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے۔ اب بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگوں کو نماز قصر کے چند مسائل معلوم ضرور ہوتے ہیں لیکن پورے مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں، تو ایسے وقت وہ قصر کر لیتے ہیں اور کبھی ان پر پورے شرائط پورے نہیں ہوتے۔ یعنی وہ شخص سفر میں تو ضرور تھا لیکن اس پر نماز قصر کرنا سنت، اس کے لیے نماز قصر کرنا سنت نہیں تھا شریعت کی نظر میں، کیونکہ شرائط پورے نہیں ہو رہے تھے اور ان شرائط کے پورے نہ ہونے کا اس کو علم نہیں تھا، اور وہ نماز قصر کر لیتا ہے، تو ایسی نماز قصر کرنا اس کو درست نہیں ہوتا ہے اس کے لیے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نماز قصر کرنے کے مسائل پر گفتگو کریں، ان کا علم حاصل کریں۔ تو جو شرائط ہیں ان کا میں بیان کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہ مقام 48 مائلز یا اس سے زیادہ دوری پر ہو آپ کی جگہ سے۔ تو جب آپ 48 مائلز یا اس سے زیادہ دوری کے مقام پر جانے کا ارادہ کرتے ہیں، اور ایسا ارادہ کرتے ہوئے جب آپ اپنے بستی کے مکانوں سے باہر نکلتے ہیں اور آپ کے بستی کے مکان پیچھے رہ جاتے ہیں یا آپ کے قوم کے خیمے پیچھے رہ جاتے ہیں، تو آپ کے لیے نماز قصر کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اب آپ نماز قصر کرنا شروع کر دے سکتے ہیں، اگرچہ آپ نے پورا ڈسٹینس کور نہیں کیا، بس آپ اپنی بستی کے مکانوں کو پیچھے چھوڑ دیا، آپ آگے نکل گئے۔ اگرچہ آپ اپنی شہر کی فصیل، یعنی قدیم زمانے میں شہر کے حدود رہتے تھے، بڑی بڑی باؤنڈری والز رہتے تھے، ان کو فصیل کہتے تھے، تو اگرچہ آپ اس باؤنڈری وال کے اندر ہی کیوں نہ ہو، فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ آپ اپنے بستی کے مقامات کو پیچھے آپ چھوڑ دیے، اب آپ قصر کر سکتے ہیں۔ تو آپ 4 رکعت والی فرض نمازیں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کا سفر جائز اور مباح ہونا چاہیے۔ جائز اور مباح سفر میں ہی آپ نماز قصر کر سکتے ہیں، حرام سفر میں نماز قصر نہیں کر سکتے۔ اب جائز سفر ہو یا واجب سفر ہو یا سنت سفر ہو، واجب سفر جیسے آپ جہاد کے لیے نکل رہے ہیں یا حج اور عمرے کے لیے نکل رہے ہیں یا طلب علم کے لیے نکل رہے ہیں یا حلال روزی حاصل کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، اور سنت سفر جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کے لیے نکل رہے ہیں یا بزرگان دین کے مقدس مقامات پر یا قبور کی زیارت کے لیے نکل رہے ہیں یا کسی مسجد کی زیارت کے لیے نکل رہے ہیں یا ایسے ہی اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے نکل رہے ہیں یا سیر و تفریح کے لیے نکل رہے ہیں یا جائز تجارت کے لیے نکل رہے ہیں، تو ان ساری صورتوں میں آپ کے لیے سفر جائز ہوگا یا واجب یا سنت، جیسے میں نے بھی آپ کو بتلایا۔ تو ان ساروں میں آپ کو نماز قصر کرنا جائز ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا حرام سفر ہے، حرام سفر وہ سفر ہوگا جس میں آپ کوئی حرام چیز طلب کر رہے ہیں، وہ چیز جو شریعت کی نظر میں حرام ہے آپ اس کی طلب میں نکل رہے ہیں، جیسے کوئی تاجر ہے، بزنس مین ہے،
اور وہ شراب خریدنے کے لیے نکلتا ہے تو یہ حرام سفر ہوگا. یا مکروہ سفر بھی اگر ہے تو مکروہ سفر میں بھی نماز قصر کرنا جائز نہیں ہوگا. مکروہ سفر وہ سفر ہوگا جس میں آپ کوئی مکروہ چیز طلب کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اس میں بھی نماز قصر کرنا جائز نہیں ہوگا. اب اس میں جو ہے اعتبار آپ کی نیت کا ہوتا ہے اور اصل جو فعل سفر ہوتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتلایا کہ آپ جب نکل جاتے ہیں اپنی بستی کے مقامات، آپ کے گھر پورے پیچھے رہ جاتے ہیں، آپ کافی آگے جب نکل جاتے ہیں تو آپ کے لیے جب حالانکہ آپ ابھی ڈسٹینس پورا اپنا ٹریول نہیں کیے، لیکن جیسے ہی آپ نکل گئے، پیچھے چھوڑ دیا آپ نے بستی کے مقامات کو، بستی کے گھروں کو، تو یہیں سے آپ کی نیت شروع سے ہی آپ کی نیت تھی تو یہیں پر آپ کو آپ کے لیے نماز قصر کرنا جائز ہو جائے گا، اگرچہ جو مین فعل ہے سفر آپ نے پورا سفر کنٹینیو نہیں کیا. اور اسی طرح اگر کوئی شخص ڈسٹینس پورا مان لیا پورا ٹریول نہیں کیا، ہاف ڈسٹینس ٹریول کیا تھا، آدھی مسافت اس نے کور کی تھی، اب اس کو کسی سبب واپس لوٹنا پڑتا ہے، ابھی پورا ڈسٹینس بھی کور نہیں کیا تھا، اس کو واپس لوٹنا پڑتا ہے. تو یہ جو آدھا ڈسٹینس اس نے کور کیا، اس آدھے ڈسٹینس میں اگر اس نے کوئی نماز قصر کی تھی تو وہ قصر نماز اس کی جائز ہوگی. اب اس قصر نماز کو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی اگرچہ اس کو واپس لوٹنا پڑ رہا ہے. تو چونکہ اعتبار نیت کا ہوتا ہے اور اس کی نیت شروع سے درست تھی. ایسے ہی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ روزے سے بچنے کے لیے، چونکہ سفر میں روزہ نہیں رکھنا بھی جائز ہوتا ہے، تو روزوں سے بچنے کے لیے، رمضان کے روزوں سے بچنے کے لیے سفر کرتے ہیں، تو ایسا سفر مناسب نہیں ہوگا اور نہ ان پر سے روزے ساقط ہوں گے. اور اگر کوئی شخص راستے میں مسلمان ہوتا ہے، سفر کر رہا تھا جائز سفر، راستے میں وہ مسلمان ہو گیا، یا عورت حیض و نفاس سے پاک ہو گئی، یا بچہ تھا اب وہ بالغ ہو گیا، جائز سفر میں ہے، ابھی وہ اپنے ڈیسٹینیشن کو پہنچے بھی نہیں ہیں، تو ان کے لیے جائز سفر میں قصر کرنا درست ہوگا. اور اگر کوئی شخص ممنوع سفر میں تھا، فعل حرام کی طلب میں وہ نکلا تھا سفر میں، لیکن ابھی کچھ مسافت باقی تھی، ڈسٹینس ابھی تھوڑا باقی تھا، وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے قصر کرنا بھی جائز ہوگا. لیکن اگر کوئی جائز سفر میں تھا اور وہ حرام چیز طلب کرنے لگ جاتا ہے، حرام شے طلب کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اب اس کے لیے قصر کرنا جائز نہیں ہوگا. اور اگر کسی کو مسافت کا جو ڈسٹینس ہے، مسافت میں شک ہو کہ یہ ڈسٹینس 48 مائلز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، تو شک کی صورت میں اس کو پوری نماز پڑھنا ہوگا، کیونکہ شک کی صورت میں ہم یقین کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور یہاں پر یقین جو ہے اصل چیز ہے، اور اصل جو ہے پوری نماز پڑھنا ہے. تو شک ہوا آپ کو کہ ڈسٹینس پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ پوری نماز پڑھ لیں گے. اور اگر کوئی شخص کوئی ایک معین جگہ ایک کا ارادہ نہیں ہے، اس کو ایسے ہی ادھر ادھر پھر رہا ہے، جیسے کوئی ایک شخص مان لیے بھاگ گیا تھا، تو اب یہ دوسرا شخص اس بھاگے ہوئے شخص کو ڈھونڈنے نکلا ہے، اب اس کو معلوم نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے، بس پھر رہا ہے، اگرچہ وہ 1 مہینے تک بھی پھرتا رہے، کیونکہ یہ ایک معین سلیکٹڈ جگہ وہ نہیں جا رہا ہے، کہاں جانا ہے اس کو نہیں معلوم ہے، تو ایسی صورت میں اس کو قصر کرنا جائز نہیں ہوگا، وہ پوری نماز اس کو پڑھنا چاہیے. اور اگر کوئی شخص قیدی ہے، کسی کے تحت یعنی قید میں آ گیا ہے، تو اگر وہ سفر کر رہا ہے، دور دراز مقام پر جا رہا ہے، تو اس کو قصر کرنا جائز ہوگا. ایسے ہی اگر کوئی آرمی والا آدمی ہے، کوئی جندی جس کو عربی میں کہتے ہیں جندیون، آرمی کا کوئی آدمی ہے، ملٹری یا آرمی کا کوئی شخص ہے، تو وہ اپنے امیر کے تابع ہوگا، جو اس کا لیڈر ہوگا. یعنی مان لیجیے کوئی مسلمانوں کا ایک دستہ ہے، وہ جہاد پہ جا رہے ہیں اور دور دراز مقام پہ جا رہے ہیں، تو ان کا اگر امیر جو ہوگا وہ اگر قصر کی نیت کرے گا تو یہ سارے لوگ بھی اس کے تابع ہوں گے، ان کو بھی نماز قصر کرنا ہوگا. اسی طرح عورت ہے، اگر اس کا شوہر قصر کی نیت کرتا ہے، دور مقام پر جاتا ہے، سارے شرائط پورے ہوتے ہیں اور وہ قصر کی نیت کرتا ہے، تو عورت کو بھی نماز قصر کرنا ہوگا.
اور اگر مان لیجیے کوئی شخص سفر پہ جا رہا ہے، 2 راستے ہیں، ایک راستہ چھوٹا ہے، ایک راستہ لمبا ہے، چھوٹے راستے پر اتنا ڈسٹینس ہے کہ نماز قصر کرنے کا ڈسٹینس پورا نہیں ہوتا ہے، اور لمبا راستہ ایسا ہے کہ مسافت قصر پوری ہو جاتی ہے، 48 مائل سے زیادہ ہے وہ. تو یہ شخص لمبا راستہ اگر اختیار کرتا ہے تو اس کو قصر کرنا جائز ہوگا. اور جب آپ اپنا سفر پورا کر کے جب آپ اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ جاتے ہیں، جہاں پر آپ کو جانا تھا وہاں پر آپ پہنچ گئے، تو اب پہنچنے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ کیا آپ وہاں پر 4 دن سے زیادہ رہنے والے ہیں. اگر آپ 4 دن سے زیادہ اس مقام پر رہنے والے ہیں تو آپ کو نماز پوری پڑھنا پڑے گا، آپ قصر نہیں کر سکتے. لیکن اگر 4 دن سے کم رہنے والے ہیں تو آپ قصر کر سکتے ہیں. اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ 4 دن سے کم رہیں گے تو آپ نماز قصر کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ مقام آپ کا یا آپ کی بیوی کا وطن ہے، مثال کے طور پر بہت سے لوگ جدہ سے حیدرآباد آتے ہیں، تو حیدرآباد ان کا وطن ہوتا ہے، تو اب یہ وطن کی طرف آ رہے ہیں، لہٰذا اب یہاں پر پہنچنے کے بعد ان کو نماز قصر کرنا جائز نہیں ہوگا. اگرچہ وہ ڈسٹینس 48 مائل سے زیادہ ہے، جائز سفر ہے، اور اگرچہ وہ 2 دن سے کم وقت کے لیے ٹھہرے، لیکن چونکہ یہ مقام ان کا وطن ہے. یا اسی طرح اگر ان کی بیوی کا وطن ہوگا اور وہ 2 دن سے بھی کم، 4 دن سے بھی کم اگر ٹھہریں گے تو ان کو قصر کرنا جائز نہیں ہوگا، پوری نماز پڑھنا پڑے گا. اسی طرح اگر آپ راستے سے گزر رہے تھے، جائز سفر تھا، 48 مائل سے زیادہ آپ جانا چاہ رہے تھے، اور راستے میں آپ کہیں پر رکتے ہیں اور وہاں پر رک کر نماز پڑھتے ہیں، اور وہ جگہ آپ کا یا آپ کی بیوی کا وطن ہوتا ہے، تو آپ کو نماز اس جگہ پر قصر کرنا جائز نہیں ہوگا، پوری نماز آپ کو پڑھنا چاہیے. اور اگر دوران سفر آپ کو کوئی کام آ جاتا ہے، آپ لوٹ آتے ہیں یا لوٹنے کا آپ ارادہ کرتے ہیں، تو جو واپسی میں آپ کا جو ڈسٹینس ہوگا، یعنی اب جس مقام سے آپ واپس ہو رہے ہیں اپنے گھر تک، یہ ڈسٹینس کتنا ہے دیکھا جائے گا. یہ ڈسٹینس اگر 48 مائلز یا اس سے زیادہ ہے تو اس واپسی کے سفر میں آپ قصر کر سکتے ہیں. اور اگر یہ ڈسٹینس 48 مائلز سے کم ہے تو آپ کو قصر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. واپسی کا ارادہ اگر آپ نے کر لیا اور ڈسٹینس جو ہے 48 مائل سے کم ہے تو اب واپسی کے سفر میں آپ قصر نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر کسی کو کسی ظالم شخص نے روکا، یا بارش بہت زیادہ تھی، یا بیمار ہو گیا، تو کہیں پر وہ ٹھہرا رہا اور اقامت کی اس نے نیت نہیں کی، یعنی وہاں پر ریسائڈ رہ جانے کی وہ شخص نیت نہیں کرتا ہے، تو اس کو قصر کرنا جائز ہوگا، چاہے وہ کتنی ہی مدت وہاں پر ٹھہرے. اور اگر کوئی شخص اپنے کسی کام کے لیے کسی مقام پر جاتا ہے، 48 مائل سے زیادہ دور جاتا ہے، اب اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ جس مقام پر جا رہا ہے وہ کام اس مقام پر اس کا کتنے دنوں میں پورا ہوگا، یہ اندازہ ہی نہیں ہے اس کو، اور وہ شخص اقامت کی نیت بھی نہیں کرتا ہے، حالت سفر میں ہی رہتا ہے، تو ایسی سچویشن میں وہ جب تک وہاں رہے گا اس کے لیے اس کو قصر کرنا جائز ہوگا. اور اگر یہ گمان ہے اس کو کہ 4 دن سے کم وقفے میں اس کا کام پورا ہو جائے گا تو اس کو قصر کرنا جائز نہیں ہوگا، پوری نماز اس کو پڑھنا چاہیے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ حالت سفر میں امام با جماعت نماز بھی ادا کرتے ہیں، تو اگر مقتدی مسافر ہوگا اور امام مقیم ہوگا یعنی مسافر نہیں ہوگا تو امام پوری نماز پڑھائے گا، اور یہ مقتدی کو یہ چاہیے کہ وہ بھی پوری نماز پڑھے کیونکہ وہ امام کے تابع ہوتا ہے. اور اگر مسافر کو شک ہو کہ امام مقتدی ہے یا نہیں ہے، مسافر ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں شک ہو تو اس کو پوری نماز پڑھنا چاہیے. یا وہ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ اگر امام قصر کرے گا تو میں بھی قصر کروں گا، اور اگر امام پوری نماز پڑھے گا تو میں بھی پوری نماز پڑھوں گا. مسافر اگر اس طرح نیت کر سکتا ہے جب اس کو شک ہو کہ امام کیا ہے، تو اگر وہ ایسی امامت کرے گا تو اس کی نماز درست ہوگی. اور اگر اس کو یہ شک ہو کہ اس نے نیت کیا کی تھی نماز شروع کرنے کے بعد اس کو یہ شک آتا ہے،
تو اس وقت بھی اس کو پوری نماز پڑھنا پڑے گا۔ اور اس کو یہ ڈاؤٹ ہو کہ امام نے قصر کی نیت کی ہے یا نہیں کی ہے تو بھی اس کو یعنی نیت پوری نماز کی ہی کرنی ہوگی۔ اور اگر اس کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ 4 دن کی اس کی اقامت ہوگی، 4 دن کی اس کی اقامت کی اس نے نیت کی ہے یا کم کی نیت کی ہے، تو یہ ڈاؤٹ کی صورت میں، اس ڈاؤٹ کی صورت میں بھی اس کو نماز پوری پڑھنا پڑے گا، کیونکہ اتمام جو چیز ہے، پوری نماز پڑھنا جو چیز ہے وہ یقینی بات ہے، اور شک کی صورت میں ہم یقین کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جب تک پورے شرائط پورے نہیں ہوتے ہیں، پورے شرائط پورے ہونے کا یقین، سارے شرائط پورے ہونے کا ہمیں یقین نہیں ہوتا ہے، تب تک ہم یقین کی طرف رجوع کر دیں گے، اور یقین یہاں پر اتمام یعنی پوری نماز پڑھنا ہے۔ اسی طرح ایک اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ کی قصر کی نیت اول سے لے کر، شروع سے لے کر آخر تک قائم نہیں ہے تو آپ کو پوری نماز پڑھنا پڑے گا، اصل کی طرف، پوری نماز پڑھنے کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص مسافر ہے اور حالت نماز میں ہی وہ یہ نیت کرتا ہے کہ وہ کہیں چوری کرے گا یا کوئی گناہ سرزد کرنے کا وہ ارادہ کر لیتا ہے، تو اب ایسی سچویشن میں اس کو پوری نماز پڑھنا پڑے گا، کیونکہ شروع سے آخر تک اس کی نیت درست نہیں رہی، شرائط پورے کمپلیٹ نہیں رہے، اب جائز سفر سے وہ حرام سفر ہو گیا۔ اور اگر کوئی شخص تکبیر تحریمہ کے وقت قصر کی نیت نہیں کرتا ہے تب بھی اس کو پوری نماز پوری پڑھنی ہوگی، کیونکہ یہاں پر شروع سے آخر تک نیت باقی نہیں رہی۔ اور اگر کوئی شخص پہلے قصر کی نیت کر لیتا ہے، پھر راستے میں پوری نماز ادا کرنے کی اگر وہ نیت کرتا ہے تو اس کو پوری نماز ہی ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ شروع سے آخر تک وہی ہمارا قاعدہ کہ شروع سے آخر تک پوری نماز، پورے شرائط اس کے باقی نہیں رہے، نیت اس کی قائم نہیں رہی۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز دیر سے پڑھتا ہے اور اتنی دیر کر دیتا ہے جان بوجھ کر کہ قصر نماز پڑھنے کا بھی وقت باقی نہیں رہتا ہے، تو اب اس کو سزا کے طور پر جب وہ نماز پڑھے گا تو پوری نماز اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص نماز شروع کرتا ہے اور بطور پوری نماز پڑھنے کے، 4 رکعت پورے پڑھنے کے وہ نیت کے ساتھ شروع کرتا ہے اور اس کی نماز میں کچھ بگاڑ آ جاتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اب جب وہ نماز کا اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ بھائی میری نماز خراب ہو گئی، تو اب جب وہ نماز کا اعادہ کرے گا، دہرائے گا، نیکسٹ ٹائم پھر جب نماز پڑھے گا تو اس کو نماز پوری ہی پڑھنا پڑے گا، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جس طرح آپ پر نماز ثابت ہوتی ہے اسی طرح بعد میں بھی جب آپ قضا کریں گے یا اعادہ کریں گے تو ویسے ہی آپ کو اس کو دہرانا پڑے گا، یعنی آپ کے ذمے پر اگر پوری نماز تھی تو آپ جب اس کا اعادہ کریں گے تو آپ اس کو پوری ہی پڑھیں گے، اور اگر آپ مان لیجیے سفر میں آپ ابھی نہیں تھے اور نماز کا وقت شروع ہو گیا، ابھی آپ نے نماز پڑھی نہیں اور آپ نے سفر کا ارادہ کر لیا، اب جب آپ نے سفر کا ارادہ کیا تو ارادہ کرنے کے بعد جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو پوری نماز، وہ نماز پوری پڑھنا پڑے گا، کیونکہ آپ پر وہ نماز پہلے فرض ہوئی تھی جب آپ نے سفر کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ اور جو نماز آپ پر حالت حضر میں ہو، یعنی جب آپ مسافر نہیں ہوتے ہیں، جو نماز آپ کی حالت حضر میں تھی وہ اگر چھوٹ جاتی ہے تو جب وہ چھوٹ جائے گی تو آپ جب حالت سفر میں اس کی قضا کرنا چاہیں گے تو آپ کو پوری نماز پڑھنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے ذمے وہ نماز حالت حضر میں فرض ہوئی تھی اور حالت حضر میں آپ کو پوری پڑھنا چاہیے تھا، لہٰذا اب آپ حالت سفر میں جب پڑھیں گے تو اس بات کا اعتبار ہوگا کہ آپ کے ذمے پر جب وہ فرض ہوئی تھی تو وہ اس کی کیسی حالت تھی، حالت حضر میں فرض ہوئی تھی، لہٰذا اب آپ کو 4 رکعت ہی پڑھنا پڑے گا۔ لیکن جب آپ سفر کی قضا، جو نماز آپ کو پر سفر میں چھوٹ گئی تھی اس کی قضا حالت حضر میں کرتے ہیں تو آپ کو پوری پڑھنا پڑے گا، آپ قصر نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اب آپ حالت حضر میں ہیں،
اب حالت حضر میں سفر کا کوئی سبب ہی باقی نہیں ہے، تو قصر کا کوئی سبب ہی باقی نہیں ہے، تو آپ قصر کریں گے تو کس چیز کی کریں گے؟ لہٰذا آپ کو پوری نماز پڑھنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی شخص سفر میں احرام باندھتا ہے اور پھر سفر کی نیت کرتا ہے، اور یا احرام باندھ کر سفر کی نیت کرتا ہے، یا احرام باندھ کر مقیم ہو جاتا ہے، تو ان دونوں حالتوں میں اس کو پوری نماز پڑھنی ہوگی، کیونکہ ایک ہی عبادت میں سفر اور حضر دونوں چیزیں جمع ہو گئی۔ لہٰذا اب غالب چیز کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور غالب چیز حضر ہے اور پوری نماز پڑھنا ہے، لہٰذا اب اس کو پوری نماز پڑھنا ہوگا۔